ہے اصل مدعا یہ ہے کہ 6 رمضان المبارک کو بمطابق 8 اپریل 2022 کو حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے فہم دین کورس میں ایک خطاب فرمایا جس کا عنوان اور موضوع تھا تقویت الایمان ایک جائزہ۔ اس میں آپ نے بتایا کہ اس کتاب نے اور اس مصنف نے اس امت پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ وہ امور جو شرک نہیں تھے ان کو شرک لکھ کر مسلمانوں کو مشرک بنا دیا ہے۔ اس کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ تو اس بات کا ثبوت آپ نے انہی وہابیوں دیوبندیوں کی کتابوں سے دیا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس یہ جو اربع ثلاثہ کا نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 68 ہے 68۔ اس میں واضح طور پر اشرف علی تھانوی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب تقویت الایمان لکھنے کے بعد اس میں دہلوی نے خود اپنے احباب کے ہاں پیش کی تھی کہ اس میں نے غیر شرک کو شرک لکھ دیا ہے، جو امور شرک خفی تھے ان کو شرک جلی لکھ دیا ہے، اس کو چھاپوں یا نہ چھاپوں۔ تو یہ ساری تفصیل حضور مفکر اسلام نے اپنے خطاب میں بیان کی اور اس کے صفحہ نمبر 68 پر بھی موجود ہے۔ تو یہ خود مانتا رہا کہ میں نے تو غیر شرک کو شرک لکھا ہے، جس بنا پر مسلمان مشرک نہیں ٹھہرتا میں نے مشرک بنا دیا ہے۔ تو یہ تو ہم روتے ہیں، اب متکلم خود اقرار کر رہا ہے لیکن یہ اس کی توجیہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 آپ نے جو حوالہ دیا تھا یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ فہمہ وحید الزمان ہیں، انہوں نے ہدیۃ المہدی کے اندر لکھا صفحہ نمبر 26 پر ہمارے بعض بزرگوں نے شرک کے معاملے میں بڑا تشدد کیا ہے اور بڑی شدت دکھائی ہے کہ وہ امور جو شرک خفی تھے ان کو شرک جلی لکھ دیا ہے۔ تو یہ غیر مقلدین وہابی بھی چیخ اٹھے ہیں اور بڑے ان کے مان چکے ہیں کہ تقویت الایمان والے نے غیر شرک کو شرک لکھا ہے۔ تو یہی تو حضور مفکر اسلام کنز العلماء بیان کر رہے تھے، اور آپ نے یہ گفتگو کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تقویت الایمان کے دفاع میں مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں۔ پاکستان میں سے اگر کسی نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو وہ تقی عثمانی ہے، تقی عثمانی کو میرے مقابلے میں لے آؤ۔ بندہ ناچیز ہر وقت مناظرہ کے لیے تیار ہے، اور اس میں میری یہ شرط ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کا دوسرے گروپ کا تقی عثمانی اس لیول کا بندہ، اور اگر نجد سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو حیات کبار علماء کا جو ان کا سربراہ ہے۔ اچھا، جو ہی یہ بات آنی تھی تو تقی عثمانی صاحب چونکہ ایسی شخصیت ہے جن کو انہوں نے پردے میں رکھا ہوا ہے، نہ تو اس کو ہوا لگنے دیتے ہیں نہ دھوپ لگنے دیتے ہیں، اس کو بس انہوں نے شیشے میں بند کر رکھا ہے کہ کہیں ایسی ویسی ہوا نہ لگ جائے۔ او بھائی ان کو باہر نکالو۔ تقی عثمانی کا نام آتے ہی پوری دیوبندیت تڑپ اٹھتی ہے، کہتی جی ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اسی طرح ان کا ایک مولوی ہے، کیا نام ہے اس کا، نجیب اللہ عمر، وہ خود پڑا، وہ کہنے لگا جی میں جلالی صاحب سے مناظرہ کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں چیلنج کیا، ہمیں چیلنج قبول ہے۔ او بھائی جب چیلنج کیا ہی تقی عثمانی کو ہے تو اس کو لاؤ نا، میدان میں رکھو، تم کیوں قربانی کا بکرا بننے کے لیے درمیان میں آ جاتے ہو؟ اس بندے نے بہت چال چلی۔ 6 ستمبر کو 12:39 پر حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے نمبر پر فون کیا اور مناظرے کے لیے کہا، جبکہ حضور مفکر اسلام اسی وقت لائیو تخصص فی الفقہ کا سبق پڑھا رہے تھے۔ جس وقت وہ اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو سبق پڑھا رہے ہیں اسی ٹائم اس نے کال کی۔ پکی بات ہے انہوں نے خود تو نہیں سننی تھی، کسی بچے نے اٹھا کے کال سنی، اب پیچھے ان کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی، اس نے وہ بچے سے باتیں کی، مناظرے کی بات کی، اس کے بعد ریکارڈنگ کر لی اور اس ریکارڈنگ کو اپلوڈ کر کے تو اس نے بغلے بجانا شروع کر دیا، جی دیکھو میں نے جلالی صاحب کے نمبر پہ فون کیا ہے اور ان سے مناظرے کی بات کی ہے، وہ خود بات نہیں کرتے، آگے کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب کا نمبر بھی ہمارے پاس ہے، ہم بھی اگر چاہیں نا تو تمہارے یہ بڑے جو اکابر ہیں نا، جن کو تم اکابر کہتے ہو، ان کو کالیں کر کے پریشان کر سکتے ہیں۔ تم نے مکاری، عیاری اور دھوکہ بازی کی ہے تو ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم تمہیں سیدھی صاف بات کہتے ہیں کہ جلالی صاحب سے اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے تو ہماری ایک شرط ہے، تقی عثمانی کا مجھ سے مناظرہ کروا دو۔ جس مجلس میں تم تقی عثمانی کو میرے سامنے بٹھاؤ گے نا، اسی مجلس میں میں قبلہ کے قدم پکڑ کے تمہارے سامنے بٹھا دوں گا۔ تو جب تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہے نا کہ میں تقی عثمانی سے بات کروں اور اس سے مناظرہ کروں تقویت الایمان کے موضوع پر، تو ہمیں بھی یہ بات قطعاً قبول نہیں ہے کہ تم جیسا 2 ٹکے کا مولوی حضور مفکر اسلام کنز العلماء سے مناظرہ کرے۔ تو تمہاری خارش اور تمہارا بخار اتارنے کے لیے پوری جلالیہ علماء کونسل موجود ہے، تو تم اپنے کیلیبر میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، جتنی تمہاری حیثیت اس میں رہو۔ تم جیسے بندے تو مختصر المعانی کو لغت کی کتاب بتاتے ہیں۔ قرآن مجید کا اس آیت کا وہ مختصر المعانی کے طرز پر جواب دوں جو لغت کی مشہور کتاب ہے، 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 اور جن کی حیثیت یہ ہو جو بلاغت کی کتاب کو لغت کی کتاب کہیں، وہ چلیں حضور مفکر اسلام کنز العلماء سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو برائے مہربانی آپ کے بخار کا ہم سدباب کیے دیتے ہیں، آپ کے لیے ہمارے پاس بہت ساری علاج موجود ہیں۔ تقویت الایمان پر گفتگو کرنا چاہیں تب بھی، تقویت الایمان کے مصنف کی دیگر عبارات
جو یک روزہ میں اس نے امکان کذب باری تعالیٰ کے بارے میں لکھا، اس کے علاوہ صراط مستقیم میں جو اس نے لکھا، تذکیر الاخوان میں جو اس نے لکھا، دیگر جو اس کی کتب ہیں اور اس کے اندر جو اس نے گل کھلائے ہیں اور لولو بکھیرے ہیں، ہم اس پر بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم تقویت الایمان کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آ سکتے ہو تو یقیناً اس کی تمام عبارات پر پہرا دینے کے لیے بھی آ سکتے ہو، تو ہمیں قبول ہے، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، آپ میدان لگائیں، ہم بات کرتے ہیں آپ سے، تقویت الایمان پہ ہی بات کر لیتے ہیں، اس کے تمام مندرجات پر بات کر لیتے ہیں۔ لیکن حضور مفکر اسلام کنز العلماء سے مناظرہ کرنا ہے تو تقی عثمانی کو لاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں یار تقی عثمانی کو لے آؤ، مسئلہ ہی حل ہو جائے، یہ روز روز کے رونے، یہ روز روز کے لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں۔ ایک مرتبہ تقی عثمانی صاحب کو ہوا لگاؤ، اس کو دھوپ لگاؤ، اسے دکھاؤ یہ دنیا بہت بڑی ہے، ذرا باہر نکلے۔ اس شیخ الاسلام صاحب سے کہو کہ آئیں میدان میں، ہم حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے قدم پکڑ کے ان کو لے آتے ہیں، تو بھئی معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر تم جیسے گلی محلے کے مولوی کو کوئی خارش ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین پھکی موجود ہے، انشاءاللہ پھکی بھی دیں گے، اگر ضرورت پڑی تو پھک بھی دیں گے۔